السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستو، اسلام مزدوروں کے ساتھ منصفانہ اور اخلاقی سلوک پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ دونوں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ مزدوروں کے وقار، ان کے احترام اور ان کے حقوق کی پاسداری اور حمایت کی جائے۔ انصاف اور ہمدردی کے وہ اصول جو اسلامی تعلیمات کی بنیاد رکھتے ہیں، خاص طور پر کارکنوں کے حقوق سے متعلق رہنما اصول واضح کرتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ میرے محترم دوستو، یہ آیت مبارکہ عدل اور انصاف کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، جس کی تشریح اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کی جا سکتی ہے کہ کارکنوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان کے واجبات کی فوری ادائیگی کی جائے۔ اسی طرح سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا کا انکار کرتا ہے؟ کیونکہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ میرے محترم دوستو، کمزوروں کے ساتھ بدسلوکی کو اجاگر کرتے ہوئے یہ سورہ بالواسطہ طور پر ضرورت مندوں کی مدد کی اہمیت پر زور دیتی ہے، بشمول وہ کارکنان جن کا استحصال کیا جاتا ہے یا ان کو کم اجرت دی جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات مساوات اور انصاف کو فروغ دیتی ہے۔ جب روزگار کے مواقع یا اجرت کی بات ہو تو نسل، جنس یا مذہب کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں یاد دلاتا ہے، اے انسانیت، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، احادیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کارکنوں کے حقوق کے بارے میں مزید براہ راست بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ متعدد احادیث خاص طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آجروں کو اپنے کارکنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اجرت کی فوری ادائیگی کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، سنن ابن ماجہ۔ یہ حدیث اجرت کی فوری ادائیگی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو مزدوروں کے حقوق کے بارے میں جدید نظریات کے ساتھ مضبوطی سے گونجتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، کارکنوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کام کرنے والے تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تمہیں ان کا کفیل بنایا ہے۔ جس کے متحد کوئی بھائی ہو اسے چاہیے کہ جو کھائے وہی کھلائے، جو پہنتا ہے اسے پہنائے، ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا کرو تو پھر ان کی مدد بھی کرو۔ صحیح بخاری۔ میرے محترم دوستو، یہ تعلیم واضح طور پر کارکنوں کے ساتھ انسانی اور ہمدردانہ سلوک کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، اس بات پر زور دیتی ہے کہ ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، ملازمت میں انصاف کیا جائے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کا مخالف ہوں گا۔ ان میں سے تیسری چیز کیا ہے؟ جو کسی مزدور کو کام پر لگاتا ہے اور اس سے پورا کام لے کر اس کی مزدوری نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس کے مخالف ہوں گے۔ یہ بیان کارکنوں کے استحصال کے سنگین نتائج پر روشنی ڈالتا ہے اور جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انصاف اس زندگی سے آگے آخرت تک پھیلا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، حکم یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ سرمایہ داروں کے ایسے ہی بے درپے مظالم نے مزدوروں کی تنظیموں کو جنم دیا، لیکن اسلام نے ایک زمانہ قبل ہی 1500 سال پہلے اس قسم کے مفاسد کے خلاف آواز بلند کی ہے۔
جو اسلام کے مزدور اور غریب پرور ہونے کی اٹل دلیل ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ سے ڈرتے ہوئے جو آپ کے متحد کام کرنے والے ہیں، آپ کی فیکٹریوں میں، دکانوں میں، گھروں میں یا کسی جگہ بھی آپ کے متحد کام کرنے والے ہیں، ان کے حقوق ادا کیجیے۔ یہ تنظیمیں تو سال میں ایک بار مزدوروں کا دن مناتی ہیں، لیکن ہمارا اسلام روزانہ کی بنیاد پر مزدوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، ان کی اجرت پہنچانے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ پیش کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اسلام کے نقطہ نظر سے ہر دن ہی مزدور کے ساتھ بھلائی کا دن ہے، ہر دن ہی مزدور کے ساتھ تعاون کا دن ہے، ہر دن ہی مزدور کو اس کا حق پہنچا دینے کا ہے۔